بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابا کی وصیت کئی بار پڑھ لی تھی، جسے دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا۔ 2 دن پہلے ہی مجھے بیرون ملک سے اچانک سے پاکستان آنا پڑا، کیونکہ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اپنے والد کی تدفین کے بعد جب ان کے وکیل نے مجھے ان کی وصیت دی تو وہ دیکھ کر میں غصے سے سرخ ہوا تھا۔ میں لندن میں پٹرول پمپ پر کام کرتا تھا۔ جو تنخواہ مجھے ملتی رہی، میں اپنے معمولی سے اخراجات کے پیسے نکال کر سب کچھ پاکستان ابا کو بھیج دیتا تھا، اور قطرہ قطرہ جمع کر کے اور کچھ اپنے گاؤں کی زمینیں بیچ کر میرے والد نے کراچی جیسے شہر میں گھر اور چند زمینیں خرید لی تھی۔ میں پچھلے 10 سال سے پیسے بھیج رہا تھا۔ 17 سال کی عمر سے میں لندن میں گیا تھا اور اب میں 27 سال کا ہو چکا تھا۔ یوں اچانک ابا کی وفات کا سن کر واپس آنے کے لیے میری نوکری چھوٹ گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ مجھے چھٹی دینے کو تیار نہ تھے۔ مجھے بھی یہ آسرا تھا کہ جو بھی میں نے بھیجا ہے وہ سب میرے باپ نے میرے لیے سنبھال کر رکھا ہوگا، اسی لیے کراچی جاتے ہی کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے اپنا گھر بسا لوں گا۔ لیکن ابا کی وصیت نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ لندن جانے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے ابا نے اپنی زمینوں کا کچھ حصہ بیچ کر مجھے پیسوں کا انتظام کر کے دیا تھا۔ اسی لیے اس گھر پر اور ابا کی باقی جائیداد پر صرف حنا کا حق ہے۔ یہ پڑھ کر میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ وہ ایک پاگل کم عمر سی میری بہن جو پاگل خانے میں زیر علاج تھی، ابا نے کیسے سارا کچھ اس کے نام کر دیا۔ چلو یہ تو اتنی بڑی بات اس وقت نہ ہوتی جب سب کچھ حنا کے ہی نام ہوتا۔ میں اس پاگل سے اسٹامپ پیپر پہ سائن کروا کے سب کچھ اپنے نام کر لیتا، لیکن ابا کی بے حسی اور خود غرضی کی انتہا یہ تھی کہ یہ بھی لکھا تھا کہ ابا کی ساری جائیداد وہی لے سکتا ہے جو حنا سے شادی کرے گا، اور نہ اسے طلاق دے گا اور نہ ہی دوسری شادی کرے گا۔ مطلب میری سالوں کی محنت میرے باپ نے کنویں میں ڈال دی تھی، میرے ہاتھ میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں چھوڑی تھی۔ ابا کی جائیداد اب کروڑوں تک پہنچ چکی تھی، جو کبھی انہوں نے لاکھوں کی خریدی تھی۔ ابا کی وصیت پڑھ کر میرا غصے سے برا حال تھا۔ بھلا اس قسم کی وصیت کا کیا مقصد تھا؟ ابا کسی غیر کو کیسے اپنی جائیداد دے سکتے تھے؟ چلو میں حنا کی شادی کسی سے کروا بھی دیتا، تب بھی میرے ہاتھ کچھ نہیں آنا تھا، کیونکہ مجھے تو اپنے ہی باپ کے گھر میں رہنے کی اجازت تک نہ تھی۔ اس گھر میں بھی وہی رہ سکتا تھا جس کی شادی حنا سے ہوتی۔ یہ عجیب و غریب وصیت کے ساتھ ایک خط بھی تھا جو ابا نے میرے نام لکھ چھوڑا تھا، لیکن مجھے ابا پر جس قدر غصہ تھا، میں نے سب کچھ ایک دروازے میں پھینک دیا۔ دوسرے دن وہ وکیل میرے پاس آ گیا، کہنے لگا آپ کو یہ گھر خالی کرنا پڑے گا۔ میں نے غصے اور تاثر کے ملے جلے جذبات سے کہا کہ وہ پاگل ہے، اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ اپنی رضامندی بتا سکے، پھر میں اس کا بھائی ہوں، یہ میرے بھی باپ کا گھر ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ وصیت بھی آپ کے ہی باپ کی ہے، آپ کے پاس آج شام تک کا وقت ہے مسٹر احتشام، یا تو آپ حنا کو واپس اس گھر میں لے آئیے یا پھر میں شام کو آپ کو گھر سے نکال کر گھر کو تالا لگا دوں گا۔ وکیل یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور اب میرا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار پر دے ماروں۔ حنا عمر میں 22 سال کی تھی، لیکن اس کی عقل 10-12 سال کے بچے کی تھی۔ پھر غصے میں اسے چیزیں اٹھا اٹھا کر مارنے کی عادت بھی تھی۔ میں کیسے اسے گھر لے کر آتا؟ وہ تو میرے پیچھے سے محلے کے بچوں کا جینا 2 بار کر دیتی۔ میں کوفت کا شکار ہوا تھا، لیکن میرے باپ نے میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ میں دوسرے ہی دن حنا کو لینے مینٹل ہاسپٹل پہنچ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے حنا کو واپس لے کر جانا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے چند کاغذات پر دستخط کروائے اور نرس سے کہا کہ حنا کو لے کر آؤ۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نوجوان اور بے حد حسین لڑکی ہاتھ میں ایک ڈول کو پکڑے لمبے گھنے بالوں کے ساتھ کھڑی مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میں 10 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں لینے آئے ہیں، تم اب ان کے گھر پر رہو گی۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں اس کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنا ہے۔ میں کون سا اسے اپنے گھر پر لانا چاہتا تھا؟ بے شک پڑی رہتی وہیں مینٹل ہاسپٹل میں، اسے گھر لے کر جانا میری بہت بڑی مجبوری تھی۔ مجبوراً مجھے کھڑا ہونا پڑا۔ میں حنا کے سامنے گیا، جیب سے ایک چاکلیٹ نکالی جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں جمی تھی۔ میں نے کہا میرے ساتھ چلو، میرے پاس ایسی بہت سی چاکلیٹس ہیں، میں تمہیں وہ ساری دے دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے میرے ہاتھ سے چاکلیٹ لی اور میرے ساتھ جانے کو بھی تیار ہو گئی۔ میں اسے سب سے پہلے بازار لے کر گیا۔
اسے ایک اچھا سا لباس خرید کر دیا تاکہ وکیل کے آنے سے پہلے اس کا حلیہ کچھ بہتر لگے۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اس کے لیے چند اچھے جوڑے خریدے، لیکن جیسے ہی واپس جانے لگا ہینا کی نظر ایک ٹوائے شاپ پر جا کر ٹک گئی۔ شانو بائی مجھے کھلونے لینے ہیں۔ وہ احتشام کی بجائے مجھے شانو بائی ہی کہتی تھی۔ میں نے اسے ٹوائے شاپ پر لے گیا۔ مجھے لگا وہ ایک ڈول خریدے گی، لیکن اس نے تو بہت سے بھالو اور مختلف کھلونے اٹھانے شروع کر دیے۔ میرے پاس اتنے پیسے فی الحال جیب میں نہیں تھے۔ میں نے ہینا کو بڑے پیار سے کہا کہ ابھی تم کم چیزیں لے لو، میں تمہیں کل بہت سارے کھلونے لے کر دوں گا، لیکن وہ ضد کرنے لگی۔ اب تو مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اسے سارے کھلونے چھین کر واپس رکھے، پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا، گھر لے کر آیا تو وہ کسی بچے کی طرح سے ضد کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ میں 1 گھنٹے میں اس لڑکی کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر زچ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے مرے ہوئے باپ پر پھر سے غصہ آنے لگا۔ نہ جانے مجھے کس مصیبت میں ڈال کر چلا گیا تھا کہ میں اس کی دوسری بیوی کی بیٹی کو پالتا پھروں، مجبوراً اسے برداشت کروں۔ جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، میرے والد نے دوسری شادی جس سے کی تھی، اس کی پہلے سے ایک 3 سالہ بچی کو بھی ساتھ لائی تھی، جو دیکھنے میں جاپانی گڑیا لگتی تھی، لیکن تھی بابلی سی۔ مجھے نہ تو ستیلی ماں کبھی اچھی لگی تھی اور نہ ہی وہ ستیلی بہن۔ میں نے 17 سال کی عمر میں ہی تعلیم کو خیر آباد کہا اور ابا سے ضد کرنے لگا کہ مجھے لندن جانا ہے۔ وہاں میرا ایک دوست اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ تعلیم میرے پاس تھی نہیں، اسی لیے میں نے پیٹرول پمپ کی جاب کر لی۔ اب 10 سال بعد آیا تھا، تب بھی میرے سکے باپ نے سکے بیٹے کی بجائے سب کچھ ستیلی بیٹی کو دے دیا تھا۔ وہ اب بھی مجھ سے ضد کر رہی تھی۔ مجھے اس پر اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مار دیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ تھپڑ میرے لیے اتنی بڑی مصیبت بن جائے گا۔ وہ رونے لگی۔ شام بھی ہو چکی تھی، وکیل کسی بھی وقت پہنچ سکتا تھا۔ مجھے اپنے رویے پر غصہ آیا تھا کہ کیوں اس مصیبت کو تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا ہینا دیکھو، میں تمہیں کل بہت سارے کھلونے لا کر دوں گا، ابھی چپ ہو جاؤ۔ لیکن وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سے رو رہی تھی۔ شانو بائی گندا ہے، مجھے تھپڑ مارا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی میں ابو کو بتاؤں گی، انہیں گھر آنے دو۔ اس پاگل کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ ابو مر چکا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا تھا، 2-3 چاکلیٹس کھا کر ہی چپ ہوئی تھی۔ پھر میرے کہنے پر اس نے منہ ہاتھ دھو کر اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے۔ اگر وہ چپ ہوتی تو بڑی اچھی لگتی تھی، کوئی اسے دیکھ کر پاگل نہیں سمجھتا تھا، لیکن تھی وہ پاگل ہی۔ خیر وکیل گھر پہنچا تو ہینا سے پوچھنے لگا کہ احتشام کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ یہ سن کر ہینا نے مجھے گھورتے ہوئے دیکھا۔ میری جان ہی نکل گئی کہ کہیں یہ نہ بتا دے کہ میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ وہ کہنے لگی شانو بائی گندا ہے۔ یہ سن کر میری جان لبوں پر آئی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے ٹوائز نہیں لے کر دیتا۔ وکیل نے کہا میں تمہارے بھائی کو پیسے دوں گا، وہ تمہیں بہت سارے ٹوائز لے کر دے گا۔ یہ کہہ کر ایک چیک مجھے وکیل نے دیا۔ کہنے لگا تمہارے والد نے 2 دکانیں خریدی تھی جن کا کرایہ وہ ہینا کے علاج پر خرچ کرتے تھے۔ اب یہ گھر پر ہے تو یہ تم رکھ لو، ہینا کی شادی کے بعد یہ چیک بھی اس کے شوہر کو ہی ملے گا۔ یہ سن کر میری جان چلی گئی۔ میں نے وہ چیک اس سے لیا، 50,000 کا چیک تھا۔ بنا کمائے ہی میرا مہینہ آرام سے گزر سکتا تھا۔ اگلے روز میں نے ہینا کو بہت سارے کھلونے لا کر دیے، وہ بہت خوش تھی۔ پھر میں نے اپنے ایک با اعتماد دوست سے بات کی کہ مجھے کوئی بیوقوف سا لڑکا چاہیے جسے میں اپنی بہن کی شادی کر دوں اور وہ اس کی ساری جائیداد کو میرے نام کر دے۔ میری بات سن کر میرا دوست کہنے لگا ایسا لڑکا ملنا تو بہت مشکل ہے، کسی غریب لڑکے کو بھی تم لالچ دے کر اگر ہینا کی شادی کروا دو گے، تب بھی جب وہ یہ جان لے گا کہ وہ کروڑوں کا مالک ہے تو وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا۔ میرے دوست کی بات ٹھیک تھی۔ پھر جو کچھ میرے دوست نے مجھ سے کہا میرا افشار خون بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ وہ بہن لگتی ہے اور میں بے غیرت نہیں ہوں۔ اس نے اپنا گریبان میرے ہاتھ سے چھڑوا کر کہنے لگا وہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے، اس کا باپ کوئی اور تھا اور ماں کوئی اور تمہارے ماں باپ بھی الگ الگ ہی تھے۔ تمہارا اس سے نکاح جائز ہے اور اسی ایک طریقے سے تم اس کی ساری جائیداد کے مالک بن سکتے ہو۔ یہ سن کر میں چپ سا ہو گیا۔ میرا دوست وہاں سے چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن جب بھی میں ہینا سے نکاح کا سوچتا میرا دل ہلنے لگتا، لیکن میں کیسے اسے شادی کر سکتا تھا؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات بھی ٹھیک تھی کہ میں جس سے بھی ہینا کی شادی کرتا وہ کروڑوں دیکھ کر مجھے ہی میرے گھر اور میرے باپ کی جائیداد سے بے دخل کر دیتا۔
مجھے لگا کہ فی الحال یہ سب کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ میں نے دوسرے دن اپنے دوست سے کہا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے۔ میں نے وکیل سے بھی بات کی، وہ میرے اور ہنا کے رشتے کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن آپ کو وصیت تو یاد ہے نا؟ نہ تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہنا کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ یہ وہ کانٹا تھا جو میرے حلق میں جا کر اٹکا تھا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میرے باپ نے میرے لیے کون کون سی آزمائشیں ڈال رکھی تھی۔ فی الحال تو مجھے ہنا سے نکاح کرنا تھا تاکہ مجھے ایک معقول رقم ملتی اور میں کوئی کاروبار شروع کرتا۔ ایک بار میرا کاروبار جم جاتا تو پھر مسئلہ نہیں تھا، پھر میں ہنا کو چھوڑ بھی دیتا تو کیا فرق پڑتا تھا۔ میں نے ہنا سے نکاح کر لیا۔ اس پاگل کو تو نکاح کا علم بھی نہ تھا، وہ بس اپنے کھلونوں میں ہی مگن تھی۔ نکاح کے بعد میں نے وکیل سے ایک معقول رقم کا مطالبہ کیا تھا جو مجھے مل بھی گئی تھی۔ میں نے اپنی گارمنٹس کی چھوٹی سی فیکٹری بنائی اور کام شروع کر دیا، لیکن مسئلہ ہنا کا تھا۔ کوئی بھی ملازمہ میرے گھر رات دن رکنے کو تیار نہ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ پاگل لڑکی ایک دم آپے سے باہر ہو جاتی ہے، ہمیں مار ڈالے گی۔ میں دن میں ملازمہ سے گھر کا کام کروا کر کھانا پکواتا، اس کے بعد جانے کے بعد گھر کو تالا لگا کر گھر سے چلا جاتا۔ جب واپس گھر لوٹتا تو پورا گھر بکھرا ہوا ہوتا تھا۔ ہنا کچھ کھانا کھاتی تھی، باقی سب فرش پر گرا ہوا ملتا۔ خود وہ کھلونوں سے کھیل رہی ہوتی تھی، مجھے دیکھ کر میرے پاس آ جاتی۔ شانو بھائی میرے لیے چاکلیٹ لائے ہیں۔ میں نے جیب سے ایک چاکلیٹ نکال کر اسے تھمائی۔ گھر کی بکھری حالت دیکھ کر مجھے ہنا پر غصہ سا آنے لگا تھا۔ میں اب اسے ڈانٹنے لگا تھا۔ میں تھکا ماندہ گھر پہنچتا تھا اور گھر کا حشر دیکھ کر میرا جی چاہتا تھا ہنا کا گلا دبا دوں۔ ایک رات میں گہری نیند سو رہا تھا جب بادلوں کی زوردار آواز پر میری آنکھ کھلی۔ باہر بارش کے شور سے مجھے احساس ہوا کہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ یوں کھٹکا کہ جیسے پنچال آ گیا ہو۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ہنا باہر سامنے بدحواس کھڑی تھی، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ خوف زدہ سی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے ساتھ لگ گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ کہنے لگی شانو بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا پیچھے تو ہٹو۔ مجھ سے ہنا کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ مجھے بھنچے ہوئے تھے، میں نے بامشکل اسے خود سے جدا کیا تھا۔ بارش سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کی حالت یہ تھی کہ نہ جانے اسے کیا ہو جائے گا۔ میں نے اسے اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لیٹ گئی، کچھ دیر میں سو بھی گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ بالشبہ وہ خوبصورت تھی۔ میں جتنا یہ چاہتا کہ اس کی طرف نہ دیکھوں، لیکن میری نظریں پورے کمرے میں گھوم پھر کر اسی پر جا کر ٹک جاتی۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ گہری نیند سو گئی ہے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ کافی دیر سونے کی کوشش کرتا رہا۔ انہی دنوں میری فیکٹری میں ایک لڑکی بھی جاب کرنے لگی تھی جو کافی خوبصورت تھی، مجھے بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ بہت جلد ہی ہم ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی رکھنے لگے تھے۔ ایک بار میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ اسے دیکھ کر ہنا کے ماتھے پر تیوری چڑھی، کہنے لگی یہ میرے گھر کیوں آئی ہے؟ اسے باہر نکالو۔ یہ سن کر ربیکہ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی احتشام تم نے کیوں ایک پاگل لڑکی کو گھر میں رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میری مجبوری ہے۔ پھر میں نے ربیکہ کو سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگی جلد از جلد اس سے اپنا پیچھا چھڑواؤ، میں شادی کے بعد اسے بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ میں یہ سن کر چپ ہو گیا۔ میں ربیکہ کو پسند کرنے لگا تھا، اسی لیے میری کوشش تھی کہ جلد از جلد میرا کام جم جائے تو میں ہنا سے پیچھا چھڑوا لوں۔ پھر مجھے ربیکہ نے ایک مشورہ دیا کہ میں ہنا کو سلو پوائزن دینا شروع کر دوں۔ اس پاگل لڑکی کی بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح سے میری زندگی میں آسودگی آ سکتی ہے اور سلو پوائزن سے کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا۔ مجھے ربیکہ کا مشورہ اچھا لگا۔ میں ایسی ہی وہ دوا ہنا کو کھانے میں ملا کر اسے دینے لگا۔ کبھی اسے وہ پاؤڈر آئس کریم میں ڈال کر دیتا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ مر جائے۔ خیر وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک بار جب میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے ہنا کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے پکارا لیکن وہ سامنے نہیں آئی۔ وہ شاید اپنے کمرے میں تھی کیونکہ اس کے رونے سسکنے کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا
اور میں داخل ہوا تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہ ایک کونے میں ڈری سہمی جس حال میں بیٹھی تھی، مجھے اسے دیکھ کر شرم آئی تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کے کمرے کے حلیے کو اور ہنا کی حالت کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ کوئی اس کی عزت کو پامال کر گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ خوف کھا رہی تھی، کہنے لگی جاؤ یہاں سے، مجھے مت مارو، میں ابو کو بتاؤں گی تم نے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ پہلی بار مجھے اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ میں نے اس پر بیڈ کی بکھری چادر اٹھا کر اڑا دی، پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرے پیچھے سے کوئی آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا خون پی جاؤں جس نے اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، کبھی نفی میں سر ہلانے لگتی تو کبھی اس بات میں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرے ابو کو بلا دو، مجھے ابو کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا تو مجھے بتاؤ کون آیا تھا تو میں ابو کو لے کر آؤں گا۔ وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، یہ بات سارے محلے والے جانتے تھے، یقیناً جو کوئی بھی تھا اسی محلے سے تھا۔ کہنے لگی وہ جو دودھ لے کر صبح آتا ہے وہ تھا شانو بھائی، اس نے مجھے بہت مارا تھا، یہ دیکھو میرے کپڑے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے زخمی بازو دکھانے لگی۔ اس کا چہرہ، اس کے بازو سب زخمی تھے۔ پہلی بار مجھے اس پر ترس آیا تھا۔ میں نے پیار سے اس کے بالوں کو سلایا، اس کے زخموں پر دوا لگائی، ہنا کو اپنے ساتھ لگایا۔ شاید اسے اسی چیز کی ضرورت تھی، ایک پناہ کی، جس اذیت سے وہ دو چار تھی۔ میری ذرا سی محبت اور توجہ پر رونے لگی، کہنے لگی جب ابو تھے تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، امی کے مرنے کے بعد بھی مجھے رونا نہیں آیا تھا کیونکہ ابو میرے پاس تھے، لیکن پھر ابو بیمار رہنے لگے، اسی لیے مجھے ڈاکٹر کے گھر چھوڑ گئے۔ شانو بھائی، ڈاکٹر اچھے نہیں ہوتے، وہ لوگ بھی مجھے مارتے تھے جیسے اس دودھ والے نے مارا ہے۔ وہ ڈاکٹر میرے دونوں ہاتھ کو پیچھے باندھ دیتے تھے، میرے منہ میں بہت ساری روئی گھساتے تھے تاکہ میں چیخ نہ سکوں، اور مجھے وہ میرے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ یہ سن کر میرا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ میں نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے باپ کی بیماری میں ہنا کو کون سنبھالتا ہوگا، کیونکہ میرے لندن جانے کے بعد ہنا کی والدہ کو ٹی بی کا مرض ہو گیا تھا جو بگڑ گیا تھا اور اسی میں وہ مر گئی تھی۔ پھر ابو ہی ہنا کو سنبھالتے تھے۔ شاید اپنی بیماری کے زمانے میں ہنا کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا تھا، جانے اس کے ساتھ وہاں کیا کیا ظلم ہوتا رہا تھا۔ رات بار وہ سوتے ہوئے بھی سسکیاں برتی رہی، کبھی نیند میں ڈرنے لگتی، رونے لگتی، یہی کہتی کہ میرے پاس مت آؤ، میں ابو کو بتاؤں گی، وہ تمہیں ماریں گے۔ پہلی بار مجھے یہ لگا وہ ظلم ہے جو میں اپنی زندگی کی خاطر اسے جان سے مارنے کی تدبیریں کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے والد کی وصیت اب سمجھ میں آئی تھی، انہوں نے کیوں مجھے اتنا پابند کیا تھا۔ میں نے اٹھ کر الماری کا دروازہ کھولا اور وہ خط نکالا جو اس وصیت کے ساتھ تھا۔ اسے کھول کر دیکھا تو میرے والد نے مجھ سے منت سماجت کی تھی کہ میں ہنا سے شادی کر لوں، اسے تحفظ دوں، کیونکہ انہیں مجھ سے زیادہ کسی اور پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ہنا کو تحفظ دے سکے۔ میں نے وہ خط واپس رکھ دیا۔ ہنا اب بھی سوئی ہوئی تھی مگر نیند میں بھی بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ جس اذیت سے وہ گزر رہی تھی وہ چھوٹی تو نہ تھی۔ صبح میں نے اس دودھ والے کو پہلے تو خوب مارا، اس کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر ہنا بہت خوش ہوئی تھی، مجھ سے کہنے لگی شانو بھائی اسے اور مارو، اسے چھری سے کاٹ دو، اس نے مجھے بہت مارا تھا۔ میں نے بھی اس دودھ والے کو لہو لہان کر کے رکھ دیا تھا۔ رات کو جب میں نے ہنا کو کھانا کھلانے کے لیے نوالا بنا کر اسے کھلانا چاہا تو کہنے لگی شانو بھائی آج اس میں پاؤڈر نہیں ڈالو گے؟ اس کی بات نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی تم بھی جانتے ہو نا کہ میں مر جاؤں۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ یہ بات کیسے جانتی تھی؟ کہنے لگی میں سب کو بری لگتی ہوں، بس ابو کو اچھی لگتی تھی، مجھے پتا ہے میں وہ پاؤڈر کھاؤں گی تو مر جاؤں گی۔ تمہاری دوست اس دن تم سے یہی کہہ رہی تھی، شاید وہ میری اور بیکا کی باتیں سن کر سمجھ چکی تھی۔ اگر وہ یہ جان چکی تھی کہ میں اسے کھانے میں زہر دے رہا ہوں تو پھر وہ کیوں زہر کھا رہی تھی؟ پھر کہنے لگی تو مجھے زہر نہ دو، اپنی دوست کو اپنی دلہن بنا لو، مجھے بس ابو کے پاس چھوڑ آؤ، مجھے ابو کے پاس جانا ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اسے بس کھانا کھلاتا رہا۔ دوسرے دن ربیکا سے کہہ دیا کہ میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے اب ہنا کا علاج کرانا تھا اور میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ پیار سے ہر بات مان جاتی تھی۔ میری ذرا سی توجہ پا کر وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی۔
گھر کو صاف ستھرا رکھنے لگی تھی۔ میرے بھی بہت سے چھوٹے موٹے کام کر دیتی تھی۔ جہاں دوائیاں اثر نہ کرے وہاں محبت اثر کر جاتی ہے، اور میری محبت کا ہی اثر تھا کہ ہنا پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔